امداد اللہ صاحب الحاجی امداد اللہ صاحب قبلہ شبتاج القادری دامہ برکاتہ بنگلور کی سرزمین سے اس دکن کی سرزمین کی طرف رخ کیے ہیں، اور صدقہ ہے ہمارے پیران نظام کا کہ وہ یہی منشا اور یہی ارادہ اور یہی تمنا لے کر ادھر آئے ہیں کہ یہ جو سرزمین اولیاء کرام کی ہے، اس بستی میں پھر سے وہ نور جگے، پھر سے وہ تڑپ پیدا ہو، پھر سے اللہ والوں کی خانقاہیں آباد ہوں، اور یہ نعمتیں ہم کو جو نعمت عظمیٰ ہے وہ ہمیں سب کو عطا ہو۔ اللہ پاک حضرت قبلہ کی کاوشیں بر لائے، اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک کرے، ان کا آنا ہماری بستی کے لیے مبارک ہو، اور ہم جس کشتی کے سوار ہیں، جس راہ کے چلنے والے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا تھا کہ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں۔ عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی حج کو گیا یا کوئی عمرے کو اس میں سے گیا ہوں گا تو آپ کو دیکھا ہوں گا طریق بھوگت پکارتا ہے، راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو۔ عربی کا لفظ طریق ہے، تو طریقت اسی سے بنا ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ یہ کہاں جانے والا راستہ ہے، راستہ کہاں جانے والا ہے؟ تو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے قافلہ نکلا ہے۔ قافلہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی فکر لے کر اس راستے سے جانے والے طریقت والے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں ایک قدم چلے تو میں اس کی جانب 2 قدم چلتا ہوں، وہ میری طرف جتنی رفتار سے چلے گا اس سے زیادہ رفتار سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو جب بندے نے یہ ارادہ کیا کہ میں میرے مولا کو راضی کروں گا، اس کی رضا حاصل کروں گا، اور یہاں خانقاہ میں جیسے حضرت قبلہ فرما رہے تھے، دنیا کو ترک کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ جب اس ارادے صادق سے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم جب طریقت میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارے پیر و مرشد کیا کراتے ہیں؟ توبہ کراتے ہیں، استغفار پڑھاتے ہیں۔ تو ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سے جانے انجانے میں خطا ہو گئے، ان بزرگ کے ہاتھ پہ ہم توبہ کر کے کہتے ہیں اللہ اب جو پیچھے ہو گیا معاف کر دیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مرید توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کا ایک کام ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، مسلمان کو کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ تو مسلمان کی اولاد ہے نا، گھر سے پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھ کے ہی آیا ہے۔ پیر و مرشد کیوں کلمہ پڑھاتے ہیں؟ اس کی تو کچھ اور کیا ہے؟ جس کے بھی ہم بھی ہمارے مرشد کے ہاتھ کے بیت بھی آپ بھی ہوتے ہیں، سب بھی طریقت والے ہیں۔ جو بھی مرید ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ مرشد اس کا ہاتھ اپنے پکڑ کر کہتا ہے پڑھو استغفار دو، توبہ کرو، یعنی ان کے ہاتھ پکڑ کے گواہ رکھ کے اللہ سے کہا جاتا ہے اللہ میں نے توبہ کر لی، یہ گواہ ہیں بزرگ۔ تو پہلا ہم ان کو گواہ رکھ کے توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں اپنے کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہاں کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بھئی کلمہ تو آتا ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس زمانے سے پڑھ رہے، جبکہ ابھی ہم زبان بولنا بھی نہیں سیکھے تھے، ہے نا، چھوٹے تھے جب سے بھی ہمارے ماں باپ نے کلمہ پڑھایا۔ تو یہاں ایک نقطہ میں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن پاک میں 2 لفظ آئے، یا ایھا الذین آمنو بھی کہا اور یا ایھا الذین مسلمین بھی کہا۔ مسلمین بھی آیا، مومنین بھی آیا۔ یہ 2 لفظوں کا کیا معنی ہے؟ آپ مسلمان ہیں کیا؟ تو ہیں۔ آپ مومن ہیں کیا؟ تو پہلا مسئلہ آتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ ہم تو دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مسلم اور مومن دونوں ایک ہی چیز ہوتے۔ تو یا ایھا الذین آمنو آمنو قرآن میں کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ عجیب بات، ارے ایمان لا لیے، اب کس پر ایمان لانا ہے اور کس پر لانا ہے؟
تو مختصر لمبی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے حضرت نے بہت اچھا سمجھایا، یعنی خانقاہی نظام ہے کیا؟ جو ایمان ہم نے لائے بے سمجھے تھا، یا اس پر ہم نے جیسی محنت کرنا تھی نہیں کی تھی، خالی ایمان لا لے، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، یہ لفظوں سے ہم نے ظاہر کر دیا تھا۔ اب اس کو دل میں اتار کے پختہ کر کے، اب جو علم سے ایمان آیا تھا، علم الیقین سے آیا تھا، علم سے، اس کو عین الیقین سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور پھر جب علم الیقین سے درجہ بڑھ کر عین الیقین پہ آئے گا تو پھر حق الیقین دل سے اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ حضرت نے بولے اللہ ایک ہے تو سب بولتے ہیں ایک ہے، سب کہتے ہیں سب میں نور ہے، تو ہم کو اس کا نور دیکھنا ہے آنکھوں سے، اسی لیے عین الیقین کہا گیا، اور پھر دل سے بھی جاننا ہے۔ تو اس کی ایک بات میں آپ کو بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کیسے پیغمبر ہیں؟ پیدائشی پیغمبر ہیں۔ جب وہ پیدا تھے تب سے ان کے معجزے کرامات ہیں۔ ایسے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے کہتے ہیں اللہ پاک آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ابراہیم خلیل، میرے دوست، خلیل میرے دوست، کیا تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ 2 منٹ رک جاتے ہیں، جاری رکھ سکتے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اے میرے خلیل، کیا مجھے تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ تو کیا کہا؟ وہ غور سے سنو، کہا مولا مجھے بھروسہ تو ہے، مگر میں میرے ایمان میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کا علم ہے مجھے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیسا کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین کی طرف جانا، اور اس کے بعد حق الیقین پانا۔ دل نے بھی کہے، آنکھ نے بھی کہے، دماغ نے کہے، اور رواں رواں کہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کے نظر میں پھر اللہ کے سوا کوئی دوسرا۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا تم اپنے ایمان میں ترقی کرنا چاہتے ہو نا، تو چلو آؤ 4 قسم کے پرندے لاؤ۔ لمبا قصہ، قرآن میں کسی کتاب کی رسالے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلام اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ کہیں میں ہے، قرآن شریف میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے خلیل لاؤ 4 قسم کے مور، کبوتر اور الگ الگ مرغ، ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے، ان کا گوشت ملاؤ، 4 طرف پھینک دو خیمہ کر کے، اور پھر ان کو پکارو، آواز دو، مور اڑتا ہوا آ رہا ہے، اس میں سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کرایا گیا اور کیا چیز ہے اس کو غور کرو۔ وہ تو پیغمبر تھے، بچپن سے ان کو معلوم تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، مسلمان تو تھے ہی تھے۔ اب مسلمانی کی ترقی ہو رہی ہے، مسلمان سے مومن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا، حضور پر رسالت مانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اب مومن بننا ہے تو اپنے مسلمانی کو اب عروج میں لا کر اس کے اندر جو زنگ ہے اس کو دور کر کے ترقی کرنے کا نام۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، مومن ایک مسلمان ہونے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، یہ الگ الگ لفظ آئے ہیں قرآن میں، 2 ایک ہی ہوتے تو 2 بار بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کا جو علم تھا وہ اس کو ترقی کرنا چاہتے تھے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، عین الیقین کر کے حق الیقین کی طرف جانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو دکھایا گیا دیکھو ایسا کرتا ہوں، ہے نا۔ ایسا ہی زندگی میں نماز پڑھ لی اپنی، کیسی پڑھے؟ میں نے پچھلے بار شعر پڑھا، صف میں ہے سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ نماز کس کو پڑھا رہا، تو کچھ دل تو ٹکا ہوا ہے نہیں، کوئی خیال تو جمتا نہیں،
اور حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث جبرائیل جس کا نام ہے مشہور حدیث ہے، تفصیلات کو مختصر کرتے ہوئے خود جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحیثیت انسان آئے، انسان بن کے، سب نے دیکھا ان کو، آ کے سرکار کے سامنے بیٹھ گئے، 3 سوالات پوچھے، سرکار اسلام کیا ہے، سرکار ایمان کیا ہے، 3 سوالات پوچھے، سرکار نے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ اس میں جو تیسرا سوال ہے اس میں اختصار ہے، بڑی حدیث ہے، اس کو شارٹ کر رہا ہوں، لمبا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، 3 سوال تھے۔ تو اسلام کیا ہے؟ تو خدا میں ایک ماننا، حضور کو جو ہے پیغمبر ماننا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث، یہ تو اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس کو دل سے ماننا، زبان سے بولنا، دل سے وغیرہ، ایمان ہے۔ پھر احسان کیا ہے پوچھا، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، احسان ہم ہماری زبان میں کسے بولتے ہیں؟ کسی کو کچھ نیکی کر کے، جیسا کسی کو کچھ کام ہے، کسی کی مروت ہے، اپن کچھ دیے تو بڑا احسان ہو گیا بولتے ہیں۔ وہ احسان ہمارا بہت مختصر سا الگ مطلب ہے ہمارے احسان کا۔ یہاں احسان اپنے آپ پہ کرنا ہے، بعد میں دوسروں پہ۔ ہمارا احسان کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو نہیں جانے تو کتنا بڑا ظلم ہے، جس نے پیدا کیا اس کو ہی نہیں جانا، آپ کس کو جانا رہے؟ دوسروں کو۔ تو یہ احسان ہے کہ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکی تو کم سے کم ایسا تو کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اتنا تو سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر شرم آئیں گے نا کچھ کرنے سے، کچھ بولنے سے، سب برائیوں سے بچے گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے ہوں۔ پہلا کیا فرمایا؟ ایسی کوشش کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو کیسے دیکھنا؟ یہ سارے مولوی ملا تھک گئے، اللہ کو کیسے دیکھنا، اللہ کا عرفان کیسے کرنا بتا نہیں سکے، کیوں تو وہ علم کی ایک حد ہے اور اللہ تو علم کے حدوں سے بہت بڑا دور ہے، آنکھوں کی ایک قوت ہے اس سے بڑا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے، وہ راز سمجھانے کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں جنگل جنگل، پہاڑ پہاڑ، کہ کوئی پیر کامل مل جائے جو ہم کو یہ بتائے کہ اللہ کو دیکھنا کیسے۔ وہ اللہ کے حضور نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا عبادت کر کے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو کیا حضرت اللہ کو دیکھ سکتے کوئی؟ اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ بولے کیوں پھر ایسا؟ اور دیکھ سکتے تو کیسا دیکھ سکتے؟ کیسا دکھتا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھا ہوں؟ اگر وہ بولے گا میں دیکھا ہوں گا تو بولیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ کوئی شے نہیں ہے جو تیرے آنکھوں کے سامنے بیٹھ جائے، آ جائے، محدود ہے۔ اور جب کہ اللہ والوں نے کہا، عجیب بات ہے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کو نہ دیکھیں تو اپنے آپ کو کافر و زندیق کہیں گے، ایک لمحے کے لیے۔ کیا ان کا مرتبہ ہے! اللہ کو دیکھنے موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے، لن ترانو ان کا جواب ملا، تم نہ دیکھ سکو گے، کوئی نہیں دیکھ سکیں گے، یہ نہیں بولے تم نہیں دیکھ سکو گے، وہ دیکھنے والے کوئی اور ہیں، آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں حضور کے صدقے میں۔ وہ حضور کا زمانہ آئے گا کہ ان کو دیکھنے کی بات تو دور ہے، اللہ خود دکھنے بلائے گا ان کو معراج میں اللہ کی۔ وہ آقا ہیں کہ ان کے آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اے محبوب آؤ، یہ موسیٰ کا طور نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا مقام ہے کہ تمہارے لیے میرا عرش تڑپ رہا ہے، میں نالین کے آؤ، اوپر عرش اعظم پر آؤ، تمہارے لیے کوئی حجابات نہیں، حجاب اٹھائے گئے۔ وہ آقا کا مرتبہ ہے، ان کی معراج کہ وہ معراج پہ عرش پر گئے اور ہماری معراج کے سرکار کے نالین تک گئے۔ تو ان کے صدقے میں اس امت کے
کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ ہے۔ کتنے اولیاء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے اگر اللہ کا نور اگر ہٹ جائے، ہمارے رویت ہٹ جائے تو ہم اپنے آپ کو کافر بولیں گے۔ وہ کیسا مرتبہ ہے کہ کون لوگوں نے اللہ کو دیکھنے والے ہیں؟ تو ہم عرفان کیسے، عرفان یعنی جاننا کس چیز کا، اللہ کو جاننا، پہچاننا، اس کے لیے زندگی صرف کی ہے بزرگان دین نے اللہ کے عرفان کے لیے۔ تو وہ جو حدیث احسان ہے یہ طریقت کی جان ہے، وہیں سے طریقت نکلی، وہیں سے خانقاہیں نکلی، وہی علم ہے جو احسان کو بتاتا ہے۔ سارے تصوف کا مرکز و منبع ہے اس حدیث میں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی عبادت کر کہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بات نہ پیدا کر سکا تو کم سے کم یہ کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تو اس کے جو نقطے ہیں، وہ جو راز ہے کہ جب ہم نہ رہے تو کون رہے گا؟ اللہ ہی رہے۔ اس خودی نے اس اپنے ہونے نے سارا یہ کھیل بگاڑ رکھا ہے۔ یہ پردہ بنا ہے اللہ کے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات تو کوشش کرو، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ بزرگوار میرے والد کا ایک کلام پڑھتے رہتے ہیں، اگر بعد میں موقع ملا تو کبھی سنائیں گے۔ میرے والد نے کہا ایک شعر میں، والد بزرگوار کا شعر ہے، پتہ تنہائی کا پوچھا تو خاسد نے کہا، کیوں حضرت؟ پتہ تنہائی کا پوچھا تو خاسد نے کہا کہ خودی میں رہ کے وہ خود کو نظر نہیں آتے، خودی میں رہ کے وہ خود کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ خودی کیا ہے، بے خودی کیا ہے، یہ فنا کیا ہے، یہ بقا کیا ہے، اس کا درس لینے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ باہر تو مدرسے ہیں، کتابیں ہیں، علم والے ہیں، تو اس علم کو پڑھ کے سمجھ کے ان کو چھوڑ دینا نہیں، کتابوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں آنے کے لیے، جیسے آپ نے پریکٹیکل کا لفظ استعمال کیا کہ ہم باتوں کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے خانقاہوں میں وہ بات پیدا ہوئی کہ جیسے ابھی خواجہ صاحب کا قصہ سنایا جا رہا تھا کہ خواجہ صاحب کو سرکار نے قل ہو اللہ شریف پڑھایا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کو بھی پڑھایا جاتا ہے، نہ پڑھنے والا نہ پڑھانے والا، عرش اعظم تو کوئی بتا نہیں سکا۔ کاش کہ وہ بات پیدا ہو جائے خانقاہوں میں، تڑپ ہم میں بھی ہو جائے اور ہمارے سلسلوں میں ہو جائے، تڑپ ہی پہنچائے گی انشاءاللہ اس جگہ پر، اور ہمارے بزرگوں کے فیض خالی نہیں جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے ایک لفظ جو بہت حضرت نے بہت اہم فرمایا کہ مکتب میں یعنی مدرسے میں اور خانقاہ میں فرق کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہاں جو ہے علم کتابوں سے دیا جاتا ہے اور یہاں سینہ بسینہ دیا جاتا ہے، فیض سے دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی گھڑی تھی جو سرکار حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھ، اور انہوں نے پڑھا اور عرش اعظم تک نظر پہنچی۔ تو یہ وہ تاثیر ہے جنہوں نے اپنے نفس کو مٹایا اور اللہ کو پایا، نفس کو مٹایا اور اللہ کو پایا۔ تو خانقاہ میں مرید بننا کیوں ہے، مرید بنتے کیوں ہیں؟ اور یہ جا کے قرآن شریف اور نماز پڑھے تو ہوتا نہیں کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا ایک آسان سا لفظ ہے کہ 3 سوال جبرائیل علیہ السلام کے تھے۔ اسلام کیا ہے وہ جاننے کے لیے مدرسے میں جاؤ، علماؤں میں جاؤ۔ ایمان کیا ہے وہ جاننے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، سب باتیں کرو، مجاہدہ کرو، یہ کرو۔ اور احسان کیا ہے یہ جاننے کے لیے کسی صادق مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، وہ بتائیں گے کہ علم عرفان کیا ہے، علم لدنی کیا ہے، اور ہمیں کیا مشق کرنا پڑے گی، کیسے نفس کو مارنا پڑے گا، کیسے اس کو مٹانا پڑے گا، کیسے اس میں روشنی پیدا ہوگی اور وہ ہمارے کو اللہ کی طرف لے جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں تیرے بندگان بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں مولا کہ ہم جیسے گناہگار بھی اس میں موجود ہیں، اپنے کیے پہ توبہ کرتے ہیں صدق دل سے، تیرے پیر سلسلے کے پیروں کے ہاتھ پر بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اور تجھ سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے میں مولا، تیری رحمت کی بارش میں کہ چند
खतरे हम पर भी बरसा दे। वो कि हम इस राह के काबिल नहीं हैं, इस राह के चलने के हम ख़तई काबिल नहीं हैं, न इन गुनाहगार आँखों में तेरे दीदार करने की ताकत है, न समझने की फ़हम है, लेकिन उम्मीदवार हैं कि तू चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम जो आग लेने आए थे उन्हें पैगंबरी अता कर दिया। वो तो आग लेने गए थे ना, तूने पैगंबरी अता कर दिया उनको। तूर पर आग लेने गए थे और तूने पैगंबरी अता करा। तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए इकबाल ने बहुत ही अच्छा कहा कि नाउम्मीद नहीं है इकबाल इस मिट्टी से, ये जो है अगर ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है साखी। ए साखी, ए करम करने वाले, अगर तू करम की एक निगाह डाले तो इस खाक के पुतले में भी तेरा नूर समाया जाएगा। मौला ताला हम दुआ करते हैं कि हमारे पीरों की उम्रों को बड़ी फरमा, उनके ज़ुबान में तासीर अता फरमा, उनकी बातों को समझने की, उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो बातें हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी हैं मौला हमारे लिए तू आसान कर दे, हमारे दिमाग के पर्दों को खोल दे। और इन खानखाहों में हम जब आते हैं अदब के साथ तो सिद्क़ दिल से आते हैं मौला, तू अलीम व खबीर है, हमारे दिलों को जानता है। हम जो आते हैं तेरी रज़ा पाने के लिए, तुझे ढूंढने को आते हैं, तू रास्ता न बताए, तू मदद न करे तो हम कहाँ जाएंगे। मौला हमारे जो सिलसिले के बुजुर्ग आज जहाँ जहाँ भी अपनी तौर पे खानखाहों में कोशिश कर रहे हैं मौला, उनकी कोशिशों में तू मौला असर अता फरमा, उनकी दुआओं में कबूलियत अता फरमा, और हमको हमारे दिलों में तड़प अता फरमा कि मौला हम शरीयत की पाबंदी करते हुए तेरे रज़ा के लिए तरीक़त की तरफ बढ़े और फिर तेरी अता से मौला हम तेरी रज़ा हासिल करें। इलाही अंत मक़सूदी व रज़ा का मतलूबी, या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तहियल क़ल्बी बिनूर मारिफती का। ए अल्लाह, ए हय्यू क़य्यूम, मैं तेरे नूर मारिफत की तलब करता हूँ, तुझसे मांगता हूँ तेरे पीरों के तेरे राह के चलने वालों के वास्ते, उनके क़दमों की धूल के वास्ते हम पर रहम फरमा, करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन।